میرا تیسرا نقطہ ہے اسلاموفوبیا، یعنی کہ اسلام کے لیے نفرت۔ یہاں 1.3 بلین مسلمان رہ رہے ہیں اس دنیا میں۔ یہاں پر بہت سارے مسلمان مائنورٹیز کی طرح یورپ اور امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ اسلاموفوبیا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ انسان اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اسلاموفوبیا مشکل پیدا کر رہا ہے۔ مسلمان عورتیں اگر حجاب کرتی ہیں تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کم کپڑے پہن تو سکتی ہیں مگر زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ اسلاموفوبیا کی تحریک شروع ہوئی 9/11 کے بعد۔ اور کیوں شروع ہوئی؟ کیونکہ کچھ لیڈروں نے اس کو ٹیررزم بنا دیا کہ اسلام ایک ٹیررزم ریلیجن ہے، ریڈیکل اسلام ہے، کوئی دوسرا اسلام۔ ریڈیکل اسلام ہے، کوئی دوسرا اسلام نہیں ہے۔ صرف ایک ہی اسلام ہے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نیو یارک اور واشنگٹن میں بیٹھ کر لوگوں کو بتائے کہ درمیانہ مسلمان کون ہے اور شدت پسند مسلمان کون ہے؟ چونکہ ٹیررزم کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں، یہ کہنا کہ اسلامک ٹیررزم، شدت پسند ٹیررسٹ، زیادہ تر لیڈروں نے کہا ہے یہاں کے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے اسلاموفوبیا اور اسلام کے لیے نفرت کی۔ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ ہم اسلام سے نفرت کے مظاہرے دیکھتے ہیں جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں۔ مسٹر پریزیڈنٹ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یورپین ممالک مسلمان شہریوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے اس طرح سے شدت پسندی جنم لیتی ہے۔ کچھ لوگ جو سیریا میں نظر آتے ہیں جو کہ یورپین مسلمان ہیں، وہ اسی وجہ سے شدت پسندی پہ اترے ہیں کیونکہ ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس ایشو کو لازمی درست کریں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان لیڈروں نے اس ایشو کو کبھی بھی بیان ہی نہیں کیا۔ 9/11 کے بعد جب یہ چیز سامنے آئی کہ شدت پسند اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ مسلمان لیڈر یہ بتاتے کہ شدت پسند اسلام نام کی کوئی چیز سرے سے وجود میں ہی نہیں، بلکہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ زیادہ مذہب پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم مذہب پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، بدھسٹ میں، ہر ایک مذہب میں ہوتا ہے۔ لیکن اسلام شدت پسند نہیں ہے، نہ ہی عیسائیت، نہ ہی یہودیت اور نہ ہی بدھ کے پیروکار۔ کوئی مذہب شدت پسندی نہیں سکھاتا۔ تمام مذہب کی بنیاد محبت، رواداری اور انصاف ہے۔ یہی چیز ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان لیڈر اتنے ڈرے ہوئے ہیں اسلام شدت پسندی کے لیبل سے کہ وہ ڈھیلے مسلمان بن گئے ہیں، یا اپنے آپ کو کم درجے کا مسلمان کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم چونکہ شدت پسندی کی جنگ میں سب سے آگے تھے، ہمارے لیڈروں نے اس کی باقاعدہ تحریک شروع کی، مگر تمام لوگ اس سے ناواقف تھے۔ مگر زیادہ تر لوگوں نے سوٹ پہننا شروع کر دیا تاکہ وہ شدت پسند نہ لگیں، اور انہوں نے انگلش بولنی شروع کر دی۔ جو بیچارے بول نہیں سکتے تھے، انہوں نے بھی، جن کو بولنا نہیں آتا تھا، انہوں نے بھی انگلش بولنی شروع کر دی، کیونکہ یہ ڈیفینیشن شدت پسندی کی اور لبرل کی دی ہوئی ویسٹ کی ہے۔ ہم نے ویسٹرن ورلڈ، مغرب دنیا کو یہ بتایا ہی نہیں کہ شدت پسند اسلام نام کی کوئی چیز ہی سرے سے وجود میں نہیں۔ 9/11 کے بعد اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ کھڑا کیا گیا، وہ خودکش دھماکوں کی وجہ سے بھی تھا، کیونکہ 9/11 میں پائلٹ نے خودکش حملہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے بے تحاشا تھیوریاں جنم لینے لگیں۔ کچھ نے کہا مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو کنواری لڑکیاں ملیں جنت میں، اور جب عورتوں نے کیا خودکش حملہ کیا تو اسی قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ یہ کس طرح سے اسلام کو خودکش حملہ سے منسوب کر سکتے ہیں
کسی نے یہ نہیں کھنگالا کہ 9/11 سے پہلے خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے۔ کسی نے ہندو مذہب کو تو ٹیررسٹ مذہب نہیں کہا، اور واقعی اس میں ہندو مذہب کا کیا لینا دینا؟ ہم سب کو معلوم ہے، ہم نے فلمیں بھی دیکھی ہیں کہ جاپانی کاماکازی پائلٹوں نے خودکش حملے کیے، اور ہم نے مسلم لیڈروں کو ہم مسلم لیڈروں نے اپنے آپ کو ہلکا مسلمان ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں جبکہ یہ مغرب کو نہیں بتا سکتا کہ ایسی کوئی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، مگر سب سے ضروری بات ہمیں یہ بتانا چاہیے ایز اے لیڈر، جو کہ میں نے محسوس کی ہے۔ میں نے ویسٹ میں سپورٹس کی وجہ سے بہت وقت گزارا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ویسٹرن دماغ کس طرح کام کرتا ہے، ویسٹ کس طرح سے مذہب کو دیکھتا ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے، یہ بھی ایک وجہ بنی ہے اسلام کے خلاف نفرت کی۔ 1979 میں ایک کتاب لکھی گئی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس کا مسلمان دنیا میں بہت رد عمل سامنے آیا، مغرب کو نہ پتہ چل سکا کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ میں نے مغرب میں بہت وقت گزارا ہے۔ وہاں پر مذہب بالکل مختلف طریقے سے لیا جاتا ہے، وہ مذہب کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام انٹالرنٹ مذہب ہے، اسلام میں شدت پسندی ہے، یہ ایک سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کو انہوں نے ایک کھیل بنا دیا گیا ہے کہ کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر اسلام کے تضحیق کرے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو مسلمانوں کا رد عمل سامنے آئے تاکہ پھر وہ بولیں اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مغرب کا بہت کم لوگ ہیں، جو بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جان کر ایسی حرکت کرتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ رد عمل، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رد عمل ہوگا، جبکہ زیادہ تر مغرب کے لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ یہیں پر مسلمان لیڈروں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمیں ایز اے مسلم لیڈر یہ بتانا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے۔ حضور کی زندگی چلتی پھرتی قرآن کی تشریح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، پہلی ریاست اسلام میں جس نے کہ مسلمان سویلائزیشن کی بنیاد رکھی، جس نے کئی سو سال، تقریباً 600 سے 700 سال تک دنیا پر راج کیا۔ وہ ریاست کیا تھی؟ میں سنتا ہوں اسلام میں عورتوں کے خلاف، اسلام عورتوں کے ہی خلاف ہے، مائنورٹیز کے خلاف ہے۔ پہلی اسلامی ریاست مدینہ میں تھی جو کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ دنیا میں وہ ریاست جس نے کمزوروں کی ذمہ داری لی، بیواؤں کی ذمہ داری لی، یتیموں کی ذمہ داری لی، غریبوں کی، اپاہجوں کی ذمہ داری لی۔ اس ریاست میں امیروں پر ٹیکس رکھا گیا اور غریبوں پہ خرچ کیا گیا۔ ریاست نے اس بات کا یقین کیا کہ تمام مسلمان آدم و حوا کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں، جو مرضی ان کی رنگ نسل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس زمانے میں جبکہ اس زمانے میں تمام معاشرہ غلاموں پر چلتا تھا، جیسا کہ مغرب میں کئی سالوں تک چلتا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی نیکی ہے غلام کو آزاد کرنا۔ چونکہ معاشرہ غلاموں پہ چلتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر غلام رکھنا ہی ہے تو اس طرح سے ان سے برتاؤ کرو جیسے وہ گھر کا فرد ہوں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسا ہوا کہ جو اب تک دنیا کی تاریخ میں کبھی نہ ہو سکا، کہ غلاموں نے اپنی حکومت بنائی۔ نہ صرف غلاموں نے بلکہ ان کے خاندانوں نے حکومت کی، غلام بادشاہ بنے، جیسے کہ مملوک
ایسے ہی انڈیا میں بھی غلاموں کی ہی حکومت تھی، اور مسلمان اسلام کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ اسلام غیر مسلموں کے خلاف ہے، جبکہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں، ریگارڈلیس ان کا مذہب جو بھی ہو اور رنگ جو بھی ہو۔ ایک انتہائی مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے اپنا کیس ہار گئے۔ وہ مدینہ کے حکمران تھے اس وقت، تو اس چیز کا یقین کیا گیا اسلامی ریاست میں کہ کوئی قانون سے برتر نہ ہو، بالاتر نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر یہودی شہری برابر کا شہری تھا، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ورزی کرتا ہے، اگر یعنی کہ اس قانون کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، جب ان کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو دل سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دل کو ٹھیس پہنچے، جہاں آپ کے جذبات مجروح ہوں، اس سے زیادہ شدید تکلیف دنیا میں نہیں، اور یہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس وجہ سے مسلمان رد عمل کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا زندگی میں، یہاں پر آپ سب لوگوں کو سمجھاؤں گا، خاص طور پہ مغرب دنیا کے لوگوں کو، چونکہ میں مغرب میں رہا ہوں، وہاں لوگ نہیں سمجھتے۔ جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا لڑکپن میں، وہاں پر مزاحیہ فلم لگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ مسلمانوں کے لیے سوچنا بھی ناممکن ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو دوسرے انسان کو تکلیف دے۔ مغرب میں ہولوکاسٹ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آزادی رائے کا سہارا لے کے ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔